Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Very good, dear students. Our today's topic is Afghan rule in Kashmir. तो आज हम कश्मीर में अफगान रूल के बारे में पढ़ेंगे कि अफगानों की हुकूमत जो कश्मीर में थी इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि ये दौर कब से कब तक रहा है. Dear students, 18th century in the history of Indian subcontinent was the century of much happenings. ये जो 18वीं सदी है 18th सेंचुरी, इस सेंचुरी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, खासकर सियासी तब्दीलियाँ. ये बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियों का दौर रहा है. तब सियासी तब्दीलियों की सेंचुरी रही है ये. The mighty Mughal Empire weakened and regional powers emerged, paving way for the foreign conquests. तो इस सदी में जो सबसे बड़ी और सबसे अहम तब्दीली वाक़ा हुई है वो ये हुई है कि जो यहाँ पे मुग़लों की एम्पायर थी, मुग़लों की जो सल्तनत थी, जो सदियों से यहाँ हुकूमत कर रही थी सब कॉन्टिनेंट में, तो उसमें कमज़ोरियाँ पैदा हो गई, वो बहुत कमज़ोर हो गई और रीजनल पावर्स जो थे, इलाकाई ताकतें जो थी, उनका ज़ुहूर वाक़ा हुआ, वो ज़ुहूर पजीर हुई. तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि 18वीं सदी में बहुत सी रीजनल किंगडम्स जो थी, जो स्टेट्स थी, वो वजूद में आई थी. तो इस वजह से राह हमवार हो गई थी फॉरेन कॉन्केस्ट्स के लिए. बाहर से जो लोग आए थे, ब्रिटिशर्स वगैरह, तो उनके लिए आसान हो गया था कि वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लें, यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाएं और कब्ज़ा जमाएं. As the central authority weakened, the governors in different regions began to assert their independence. Now, as a consequence of the weakening of central government in the subcontinent, the regional powers or the governors of different regions, they began to assert their independence. ये जो गवर्नर्स थे, सूबेदार जो थे, जब उन्होंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मरकज़ी हुकूमत जो है, वो कमज़ोर हो गई है, तो उन्होंने अपनी अपनी आज़ादी, अपने अपने जो प्रोविंस में, अपने अपने सूबे में खुद को खुद मुख्तार और आज़ाद डिक्लेयर करना शुरू किया, या उन्होंने अपने खित्ते को एक आज़ाद रियासत बनाना चाहा. The Mughal governor in Kashmir, Abul Qasim Khan, also following the course, declared himself the independent ruler of Kashmir. तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो मुग़ल गवर्नर था कश्मीर में उस वक्त, उसका नाम था अबुल कासिम खान. अबुल कासिम खान वाज द मुग़ल गवर्नर इन कश्मीर. और उसने जब देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर हो गई है, उसने भी वही कोर्स फॉलो किया, उसने भी वही तरीका इख्तियार किया जो बाकी गवर्नरों, बाकी सूबेदारों ने किया. और इस तरह से उसने, अबुल कासिम खान ने, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर किया. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर. Meanwhile, Ahmad Shah Abdali took full advantage of the disturbed and chaotic political situation of Kashmir. अहमद शाह अब्दाली जो थे, उन्होंने यहाँ पे बदअमनी और बदनज़मी जो कश्मीर में थी उसका उसने फ़ायदा उठाया. अहमद शाह अब्दाली ने. A large Afghan force defeated the Mughals and Kashmir came under the Afghan rule in 1753 AD. तो उसने, अहमद शाह अब्दाली ने
جب دیکھا کہ مغلوں کی حکومت کمزور ہو گئی ہے، مغل کمزور ہو گئے ہیں، اس نے حملہ کر دیا اور اس طرح سے اس نے یہ جو ہے مغلوں کو ڈیفیٹ دی، مغلوں کو شکست دی، اور کشمیر جو ہے یہ افغانوں کے زیر نگین آ گیا، یہ افغانوں کے ماتحت آ گیا، افغانوں کی حکومت میں آ گیا، حکمرانی میں آ گیا۔ یہ واقعہ 1753 عیسوی میں ہوا ہے، ان 1753۔ تو اس طرح سے جو افغان رول ہے وہ کشمیر میں 1753 عیسوی میں شروع ہو گیا۔ Ahmad Shah Abdali and his successors ruled Kashmir through the governors for a period of 67 years. افغان گورنر یہ جو تھے احمد شاہ ابدالی جو تھا، اس نے کشمیر پر حکومت کی، اور اس کے بعد جو اس کے سکسیسرز تھے انہوں نے بھی کشمیر پہ حکومت کی، لیکن انہوں نے گورنروں کے ذریعے یہاں پہ حکومت کی۔ دے رولڈ ہیئر تھرو دیئر گورنرس، انہوں نے یہاں پہ کسی کو گورنر رکھا، بعد میں اور کسی کو، تو اسی طرح سے وہ اپنے گورنر یہاں رکھتے تھے جو ان کے نام پہ یہاں حکومت کرتا تھا۔ تو اس طرح سے افغان رول جو ہے وہ کشمیر میں 67 ایئرز تک رہا ہے، 67 سال تک افغانوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے۔ افغانس ہیو رولڈ کشمیر تھرو دیئر گورنرز فار اے پیریڈ آف 67 years. It remained a part of Afghan kingdom up to 1819 AD. So Kashmir remained a part of Afghan kingdom up to 1819. 1819 تک کشمیر جو تھا یہ افغان سلطنت کا، افغان بادشاہی کا حصہ رہا ہے۔ یہ وہاں کا جو ہے ان کی سلطنت کا، افغانیوں کا حصہ رہا ہے 1819 تک۔ تو اس طرح سے یہاں پہ جو ہے کابل substituted Delhi. Kabul substituted Delhi as the center of authority for Kashmir. تو پہلے یہاں دہلی کی حکمرانی تھی، جب مغل تھے یہاں پہ، جب مغل حکمران یہاں پہ تھے تو دہلی سے یہاں پہ حکومت کی جاتی تھی، کیونکہ مغلوں کا پائے تخت دہلی میں تھا۔ تو بعد میں جب یہاں پہ افغان رول قائم ہو گیا تو یہاں پہ پھر کابل سے حکومت کی جانے لگی۔ تو اس طرح سے دہلی سے جو حکومت کی جاتی تھی، بعد میں وہ افغانوں کے دور میں کابل سے یہاں پہ حکومت رول کیا جاتا تھا، حکومت کی جاتی تھی۔ سو دا اتھارٹی سینٹر آف اتھارٹی فار کشمیر واز کابل ڈیورنگ دا افغان رول۔ تو افغان رول کو آپریسو ٹیکسیشن کے لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس دور میں یہاں پہ زبردست جو ہے ٹیکس لگائے گئے تھے، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی اور ان پہ بہت زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا تھا۔ افغانز imposed taxes on almost every commodity and every class of people. Haji Karim Dad levied taxes like Zari Niyaz on Mansabdars and Jagirdars, Zari Ashkhas on merchants and bankers, Zari Hubab, a tax on grain, thus adding to the sufferings of the people. یہ انہوں نے ٹیکسوں کے مختلف نام رکھے تھے، جو انہوں نے لیوی ٹیکسز رکھے تھے، زری نیاز اس کو کہتے تھے، یہ منصبداروں اور جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا، زری نیاز۔ اسی طرح سے ایک اور ٹیکس تھا زری اشخاص، یہ ان مرچنٹس پہ اور بینکرز پہ یہ ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور ٹیکس تھا زری حباب، یہ فصلوں اور گلوں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے لوگوں پہ ان ٹیکسوں کے بوجھ سے لوگ بہت تنگ ہو گئے تھے اور ان کی سفرنگس میں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ داغی شال، the Department for Taxation and Stamping of shawls levied an anna per rupee on the price of every piece of shawl
فرام دی شال ویورس. اب یہاں پہ جو شال بنائے جاتے تھے، جو یہاں پہ دستکار تھے وہ شال دوشالوں کا کام کرتے تھے، خاص کر وہ شال بنانے کا کام کرتے تھے، تو اس پہ ایک ٹیکس لگایا گیا تھا جس کو کہتے تھے داغی شال. یعنی ہر شال پر سٹیمپ لگائی جاتی تھی اور اس کے سٹیمپ کے بدلے میں اس شال بنانے والے سے ٹیکس لیا جاتا تھا. اس شال کی جتنی قیمت ہوتی تھی تو ہر روپے پہ 1 آنا ٹیکس لگایا جاتا تھا. اسٹیمپنگ جو ٹیکس تھا، اسٹیمپنگ ٹیکس آف شالز، اٹ واز لیویڈ این آنا پر روپی آن دی پرائس آف ایوری پیس آف شال فرام دی شال ویورس. یعنی ہر روپے پہ 1 آنا اس کو ٹیکس دینا ہوتا تھا. اگر شال فرض کریں اگر اس کی قیمت 10 روپیہ ہوتی تھی تو اس کو 10 آنا ٹیکس دینا پڑتا تھا. During the Afghan rule, the people were overburdened and they suffered economically due to the heavy taxation. تو یہ ٹیکسوں کا جو بوجھ تھا اس نے لوگوں کی کمر کو خمیدہ کیا تھا. لوگ بہت سفر کر رہے تھے ٹیکس کی وجہ سے، تو ان کی اکنامک جو کنڈیشن تھی وہ بہت بری حالت میں تھی. So that's all for today. Thank you very much. Take care. Goodbye.